اس دن آپ نے بڑا زبردست بجٹ سیمینار کیا اور آپ نے ایک ڈائسیکشن اس کی بجٹ پروسیس کی. ہم اکنامیکلی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو ویژن دے رہی ہے حکومت کے بحالی سے استحکام کی طرف ہم چل پڑے؟ ڈو یو سی اینی تھنگ؟ یہ صرف الفاظ ہے نہ. استحکام کیا ہوتا ہے, بحالی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا بجٹ جو سٹرکچر ہے اس میں پچھلے 30 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کے جو اخراجات ہیں آپ کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں لوگوں پر ہر سال, اور آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں. یہ سٹرکچر ہم آج تک بدل نہیں سکے. تو کیا آپ کیا ریلیف دیں گے یا کیا ملکی حالات بہتر کریں گے؟ کوئی ریفارمز نہیں ہیں ملک آج تک. کوئی حکومت بھی, یہ حکومت تو جب سے آئی ہے ریفارم کی بات بھی نہیں کرتی. پہلے کچھ بھی تھوڑی بہت بات ضرور ہوتی تھی, وہ بھی ریفارمز نہیں کریں گے تو آپ کو مستقبل میں بھی یہی بجٹ ملیں گے. ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ کرنی آتی نہیں ہیں, کرنا چاہتے نہیں ہیں. نہ صلاحیت ہے نہ نیت ہے. وہ بس یہی باتیں آپٹکس, ہمارا ملک آپٹکس پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جی پہلے کہا پری گروتھ بجٹ ہے. یہ پری گروتھ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا جی یہ پہلے ہم اسٹیبلٹی کر رہے تھے. اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو IMF یہاں موجود ہے, وہ آپ کو کنڈیشنلٹیز لگاتا ہے کہ یہ شرائط آپ نے پوری کرنی ہے تاکہ جو قرضہ ہم نے آپ کو دیا ہے اور جو دوسرے ممالک نے آپ کو دیا ہے وہ قرضہ واپس ہو سکے. یہ ہماری ٹوٹل, آپ کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ریفارمز کرنے پڑیں گے. اپنے ملک کو بہتر بنانا پڑے گا, جس کے اندر میں نے اس دن بھی کہا اور ہمیشہ کہتا ہوں 3 بنیادی باتیں ہیں. ایک, آپ کو رول آف لا چاہیے ملک میں, ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور ایک ریفارم چاہیے. یہ تینوں ہمارے ملک میں نہیں ہیں. پھر کیسے آپ کا ملک آگے بڑھے گا؟ تو ریفارمز آپ نے کہا صلاحیت بھی نہیں ہے, نیت بھی نہیں ہے, تو ایک گورننس کا ایک سٹرکچر تو ہے نا جیسا بھی ہے, وہ ختم ہوتا, وہ تو ناکام ہو گیا نا. اصل بات ہم نے اسی کو ریفارم کرنا ہے. اگر آپ اس گھسے پٹے سٹرکچر کو جو ناکام ہو چکا ہے اس کو آپ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں آگے بڑھ پائیں گے. اچھا, جو نیت نہیں ہے اس کا کیا فائدہ ہے کسی کو؟ کیا سیاستدانوں کو فائدہ ہے کہ یہ ملک قرضے میں ڈوبا چلا جا رہا ہے, ہر سال نئے قرضے ہیں, ہر سال نیا سود ہے, عوام کی جو خریدنے کی قوت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تعلیم, غربت, ہر ایک چیز جو ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے, تو فائدہ ہے؟ اس بات کا ذکر کہیں ہے آپ نے بجٹ ڈاکیومنٹ میں دیکھا ہے؟ بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں اس بات کا ذکر کہیں پر ہے کہ ہم ہر پیمانے پر ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے بچے اسکول سے باہر ہیں, ہماری گروتھ نہیں ہے, ہم نئی نوکریاں پیدا نہیں کر رہے جس سے ہم نوجوان کو کچھ امید دے سکیں کہ بھائی اس ملک میں تمہیں کوئی روزگار ملے گا. اور بات صرف ان امپلائمنٹ تاریخی سطح پر ہے, بے روزگاری جسے کہتے ہیں, اور صرف بے روزگاری کی بات نہیں ہے, جو انڈر امپلائمنٹ ہے وہ سب سے بڑا خطرہ آپ کو وہ ہے کہ آپ کے لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن جو ان کو نوکریاں ملتی ہیں بہت کم قابلیت کی ہوتی ہیں. یہ تمام بہت مایوسی کی ایک لہر ہے ملک کے اندر, جس کا ادراک جو ہے وہ اس ملک میں جو اقتدار میں آئے جیسے بھی آئے ہیں, آج حکومت ان کے پاس ہے, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے. پچھلی حکومت بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی, یہ حکومت بھی نہیں ہے, لیکن جو حکومتیں لیکن ان کے پاس آج اقتدار ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے حالات کو درست کرنا, یہ اس پر کام نہیں کر رہے, اس لیے میں ان کی نیت پر شبہ کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے سیاستدان ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, عوام کے پاس جانا ہے, ووٹ لینے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھنکنگ ختم ہو گئی ہے کیا؟ جی بالکل ختم ہو گئی ہے. عوام کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے ہی آدمی آ جاتا ہے. یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں جو آج اقتدار میں. مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلی چیز رول آف لا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوں گے. ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا, قانون کے مطابق چلے گا, جس کو عوام ووٹ ڈالتے ہیں وہی منتخب ہوگا. یہ بنیادی باتیں اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ ہم نے جو پنجاب نے جو ہے وہ جامعات کا بجٹ 2 ارب سے بڑھا کر 25 ارب کیا ہے, لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کی اگر بات کریں, اچھی بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی, پاکستان کی, 354 نمبر پہ تھی وہ پچھلے سال, اب وہ 381 نمبر پہ چلی گئی.
ایک واحد کراچی یونیورسٹی ہے جو 1500 یونیورسٹیوں میں آئی ہے. ہمارے یہ جو بڑے بڑے نام ہیں کام سیٹ سلمس یہ 500 میں نہیں ہیں. ہم مطلب بنیادی تعلیم کا تو حشر ہے ہی. آپ کہہ رہے ہیں بچے ظاہر اسکول سے باہر ہیں. ہم اعلیٰ تعلیم میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پہ آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کی انویسٹمنٹ اس میں نہیں ہے. آج اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا. آپ ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی وہ اس کی فیکلٹی ہوتی ہے, اس کے پروگرامز ہوتے ہیں. یہ ناکامی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی, جس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آپ پالیسی دیکھ لیں, وہ یونیورسٹی کو گنتا ہے کتنی ایکڑ زمین ہے, کتنا آپ نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے. دنیا میں کسی یونیورسٹی میں اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے آپ نہیں پڑھا سکتے. اور پی ایچ ڈی بھی معیاری جو کوالٹی, اگر آپ ایک تھرڈ ریٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی لے کر پڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ وہی تعلیم دیں گے جو ایک تھرڈ ریٹ یونیورسٹی کی ہے. اس سے بہتر آپ تعلیم نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں اس معیار کو درست کرنا ہے. کچھ اچھا ہو رہا ہے کسی سیکٹر میں؟ مطلب حکومت تو بہت سارے انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے کہ یہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. شرح مہنگائی کی شرح جو وہ کم ہو رہی ہے, مہنگائی کی شرح ریمیٹنسز ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں بہتری ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں, کوئی بہتری نہیں ہے. ریمیٹنس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کیا کر رہی ہے ریمیٹنسز کے لیے سوائے اس کے کہ ملک میں روزگار کے مواقع ختم ہو گئے, لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں اور وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. یہ حکومت کی اس میں کوئی, آپ حکومت کا ایک تعلق جو ان لوگوں سے ہے جو ملک سے باہر ہیں وہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ملک سے جا رہے ہوتے ہیں ان سے کیا سلوک ہوتا ہے, اور ملک سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کیا سلوک ہوتا ہے. یہ حکومت کا رویہ ہے. حکومت کچھ بھی نہیں کرتی لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے, سوائے اس کے کہ ناکام پالیسی ہیں, وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں باہر جانے کے لیے, اور نہ ہی حکومت کی کوئی پالسی ہے جو ان کو کوئی سہولیات دے سکے. اچھا, ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ یہ ٹیکس کلیکشن کے لیے کبھی ایمنسٹی اسکیمز آتی ہیں, کبھی ابھی یہ فکسڈ اسکیم آئی ہے تاجروں کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن کے نظام میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ایمنسٹی کی اسکیم جب آتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ معاملے کو صاف کر دیں, لوگوں کو موقع دے دیں کہ وہ نظام میں آ جائیں. اس کے بعد آپ نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم ایمنسٹی دیں گے, نظام کو ایمنسٹی دیتے ہیں, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر وہ نظام کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور وہی خرابی چلتی رہتی ہے. جو دوسری بات ہے کہ کیا ہم کرتے رہے اس کو بہتر بنا سکیں گے, یعنی امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ اب نہیں امپلیمنٹ کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پالیسی ملک میں آج ایلیٹ کیپچر ہے, جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں. یہ اشرافیہ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک میں وہ کام نہیں ہونے دیتے جو ان کو پر اثر کرتے ہیں. مثلا اس کے لیے میں نے بھی کوشش کی اور میں ناکام رہا. ہم نے کچھ سٹیپ لیے. پاکستان میں ایک چیز ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ, اچھا, CNIC. اس میں مکمل ڈیٹا آپ کے بارے میں حکومت کے پاس موجود ہے. یہ دنیا کے کسی بڑے ملک میں نہیں ہے. وہاں پر اللیگل ہے, وہاں پرائیویسی کے لاز ہیں, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. انڈیا میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے CNIC ہے آپ کے پاس, آپ ٹیکس اگر دیتی ہیں تو آپ اپنے جو ریٹرن ہے اس کو منگائیں, اس میں لکھا ہوگا رجسٹریشن نمبر, وہ CNIC ہے. لیکن CNIC نہیں لکھیں گے, اس کے نیچے پھر ایک ٹیکس نمبر لکھا ہوا ہے. بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے صرف اس ملک میں ایک چیز امپلیمنٹ کر دیں کہ ہر CNIC ہولڈر, یہ وہ شخص ہے جو ملک میں ووٹ ڈالتا ہے, ملک کی معاملات میں حصے دار ہے, اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ٹیکس پے کرے. ہر CNIC ہولڈر کو ریٹرن فائل کرنی ہے. وہ کہہ دے, ایک نظام بنا دے ایپ بیسڈ, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, FBR آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. آپ بنا دیں کہ جناب میرا یہ CNIC نمبر ہے, جیسے آپ کا ووٹ کھلتا ہے آپ جا کے کھول سکتے ہیں, آپ لکھ دیں میری کوئی انکم نہیں ہے, یہ آپ کی ریٹرن فائل ہو گئی. پھر حکومت اگر آپ اخراجات کریں گے, آپ کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, آپ ملک سے باہر سیر کرنے جا رہے ہیں, آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں, پھر حکومت آپ سے سوال کر سکے گی, کیونکہ یہ سب ویزیبلٹی لنکڈ ہوگی CNIC سے.
हुकूमत सवाल तो करेगी आप क्यों भाई नहीं कर पाई ये? पैसे जी आप हमने क्यों- इसका पहला स्टेप लिया था। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का रेट गिराना पड़ता है। अच्छा, हमने उस वक्त 32% पे इनकम टैक्स का रेट था, हमने उसको ख़त्म करके 3 स्लैब्स बना दिए, 5, 10 और 15%। और 1 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करनी है। ये पहला स्टेप था। ये इम्प्लीमेंट हुआ, फाइनेंस बिल में हमने इंक्लूड किया। हालांकि हमारी हुकूमत को ज़रूरत नहीं थी करने की। मुझे पार्टी के अंदर भी तनकीद हुई, भाई ये तो आपने अगली हुकूमत छोड़ दें, हमें बड़ा असर पड़ेगा अगर आप ये करेंगे। हमने इम्प्लीमेंट कर दिया जून 2018 में। अगस्त में आके इमरान खान साहब ने उसको उलट दिया। अच्छा, वो फिर आगे चला नहीं। जी, तो ये आपके पास, ये आप क्यों नहीं करते, ये किसी से पूछ लें कि जो लोग यहाँ ऐवानों में बैठे हैं ये सब मुतासिर होंगे, जो अदलिया में बैठे हैं मुतासिर होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी मुतासिर होगी। तो इस वजह से नहीं होता। जी, सब इस मुल्क की जो अशराफिया है, ये चंद लाख लोग हैं जो मुतासिर होंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी हुकूमत के पास आ जाएगी लीगली कि भाई तुम ये पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे खराजात हैं, तुम असासे खरीद रहे हो, उनके ये पैसे आए कहाँ से हैं? वो एक बार कोई एक आया था केस सुप्रीम कोर्ट में, ब्यूरोक्रेसी के जो एसेट्स हैं और उनके मींस की ऑडिट के लिए, वो वहीं पे दब गया। उस पे दोबारा कभी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सब है। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही जो थी इस वो मुल्क में ताकत रखते हैं, इक़्तिदार में हैं, वो सब इसमें इस खराबी में शामिल है।